درود پاک کا تحفہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج میں یوم عرفہ کی فضیلت و اہمیت اور اس کے روزے کے ثواب کے تعلق سے کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جو سال کے مبارک و محترم ایام میں سے ایک محتم بالشان دن ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت و عظمت بیان ہوئی ہے۔ سال بھر میں یہ افضل ترین دن ہے اور اللہ رب العزت کی معرفت و پہچان کا دن ہے، جو ذکر و اذکار، توبہ و استغفار، تسبیح و تحلیل اور طاعت و عبادت والا دن ہے۔ اس دن حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا ہوتا ہے اور بے شمار لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اسی دن دین اسلام کی تکمیل ہوئی۔ یہ اتنا اہم دن ہے کہ اس کی قسم اٹھاتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، سورہ بروج میں ہے، جس کا ترجمہ ہے اور قسم اس دن کی جو گواہ ہے اور اس دن کی جس میں حاضر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالْيَوْمُ الْمَشْهُودُ یوم عرفہ وَشَاهِدُ یوم الجمعہ، یعنی یوم مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے اور شاہد جمعہ کا دن۔ ہفتہ کے دنوں میں بالاتفاق جمعہ افضل یوم ہے اور سال کے دنوں میں عشرہ ذی الحجہ کو افضل ایام کہا گیا ہے۔ پھر ان میں افضل یوم عرفہ کو کہا گیا ہے، جیسا کہ مرکات شرح مشکات میں ہے وَأَمَّا إِذَا قِيلَ أَفْضَلُ أَيَّامِ السَّنَةِ فَهُوَ عَرَفَةٌ وَأَفْضَلُ أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ فَهُوَ الْجُمْعَةُ۔ یوم عرفہ دین اسلام کی تکمیل کا دن ہے۔ آیت کریمہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضَيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں نے تمہارے لیے دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ اسی دن نازل ہوئی یہ آیت مبارکہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، اسی دن نازل ہوئی یعنی یوم عرفہ میں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الایمان میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے آپ سے کہا اے امیر المومنین، تم ایک آیت قرآن مجید میں پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس یہودی نے کہا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضَيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہمیں اس آیت کے نازل ہونے کا دن اور جگہ معلوم ہے۔ یہ آیت جمعہ کے دن نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عرفہ میں تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيدَيْنِ فِي يَوْمِ جُمَعَةٍ وَيَوْمِ عَرَفَةٍ، یعنی یہ آیت جمعہ اور عرفہ 2 عیدوں کے دن نازل ہوئی ہے، جیسا کہ ترمذی شریف میں ہے۔ یوم عرفہ بخشش و نجات کا دن ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اس دن رحمت الہی جوش میں ہوتی ہے، بے شمار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے اور انہیں دوزخ سے نجات ملتی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
کہ رسول اکرام وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کو دوزخ سے اتنا زیادہ آزاد کرتا ہو جتنا عرفہ کے دن آزاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ عرفہ کے دن کی فضیلت ہے۔ عرفہ کا دن دعا کی قبولیت کا بہترین دن ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور اس دن کے لیے بہترین کلمات وہ ہیں جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے پڑھا، اور وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حضرات محترم، یوم عرفہ کے روزے کی بڑی فضیلت حدیثوں میں بیان ہوئی ہے۔ اس دن کا روزہ گزشتہ اور آئندہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم شریف کتاب الصیام میں یہ حدیث مذکور ہے۔ عرفہ کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، حدیثوں میں بیان ہوئی ہے، اس دن کا روزہ گزشتہ اور آئندہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الصیام میں موجود ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے رب تبارک و تعالی پر گمان ہے کہ عرفہ کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے روزہ کو 1000 دن کے برابر بتاتے تھے، جیسا کہ بہاری شریعت وغیرہ میں موجود ہے۔ لیکن حاجی جو عرفات میں ہو اسے عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرفہ میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ یوم عرفہ کے تعین میں اعتبار چاند کی تاریخ کا ہے۔ 9 ذی الحجہ جس دن ہوگا وہی دن یوم عرفہ ہوگا۔ عموماً مکہ شریف میں ہمارے ملک سے 1 دن پہلے چاند کی رویت ہوتی ہے، تو وہاں 1 دن پہلے یوم عرفہ ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں 1 دن بعد۔ کچھ مقامات وہ ہیں جہاں مکہ میں رویت حلال ہونے سے 1 دن پہلے ہی رویت ہوتی ہے، تو وہاں مکہ شریف کے یوم عرفہ سے 1 دن پہلے ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حاجی لوگ جس دن عرفات میں وقوف کرتے ہیں وہی دن سب کے لیے یوم عرفہ ہے اور اسی دن روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ خیال درست نہیں، کیونکہ یوم عرفہ ہونے کا تعلق وقوف عرفات کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ جس دن 9 ذی الحجہ ہوگا وہی دن یوم عرفہ ہوگا۔ یہ بات یاد رہے کہ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ صرف اس لیے نہیں کہا جاتا کہ اس دن وقوف عرفہ ہوتا ہے، بلکہ اس کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ وجہ تسمیہ فقہاء کرام نے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہنے کی 3 وجوہات بیان کی ہے۔ پہلا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 8 ذی الحجہ کی رات خواب میں نظر آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو ان کو اس خواب کے تعلق سے کچھ تردد ہوا۔ پھر 9 ذی الحجہ کو دوبارہ یہی خواب نظر آیا، تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معرفت اور یقین 9 ذی الحجہ کو حاصل ہوا تھا، اسی وجہ سے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام مناسک حج سکھلائے تھے۔ مناسک حج کی معرفت کی مناسبت سے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو حج کرنے والے حضرات چونکہ میدان عرفات میں وقوف کے لیے جاتے ہیں، تو اس مناسبت سے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ حضرات محترم، میں نے جو ابھی اقوال ذکر کیا، اس سے معلوم ہوا کہ تسمیہ کے اعتبار سے یوم عرفہ کو صرف وقوف عرفہ کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف وجوہات کی بنا پر 9 ذی الحجہ کا دوسرا نام ہے۔ لہذا ہر ملک اور ہر شہر میں وہاں کی تاریخ کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ ہوگا۔ آخر میں یہ بات کہہ کر میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ حضرات محترم، یوم عرفہ آنے والا ہے۔
اس دن کے برکات و حسنات سے خوب خوب فائدہ اٹھائیں اور اپنے ساتھ ساتھ پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں کہ حج بیت اللہ و زیارت حرمین شریفین نصیب ہو ہمیں بھی اور تمام لوگوں کو بھی۔ ابھی جو مسائل درپیش ہوئے ہیں، ہمارے سامنے جو مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں کہ پروردگار عالم ان مشکلات اور پریشانی سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور زمینی و آسمانی آفات و بلیات سے اللہ رب العزت اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اپنے مقبولان بارگاہ کے طفیل حفاظت فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو بالخصوص ان کرونا نامی مہلک بیماریوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کریں گے۔